ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں کچھ ضروری مسائل بیان کیے گئے اور وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے کچھ مسائل رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آج ہم شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلے تو ہے کہ سادات کرام اور بنو ہاشم، یعنی ہاشمی سید یا جو ہے کہ بنو ہاشم۔ اب یہ تفصیل ہے تھوڑی، سادات کرام تو ظاہر سی بات ہے بنو ہاشم میں آتے ہی ہیں، کیونکہ وہ مولا کائنات کی اولاد میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو وہ سادات کرام جو آل رسول وہ تو ظاہر سی باتیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سید بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہم تو اسے سید مانیں گے، ہم تحقیق میں پڑھ کے اس کی تعظیم سے محروم نہیں ہوں گے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو سید بن جاتے ہیں، سید ہوتے نہیں ہیں اور سید بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام فرمایا گیا۔ یہ تو نسب بدلنا ہو گیا نا۔ اگر آدمی شیخ ہے اور اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے نا۔ اس کا باپ تو شیخ رہا ہوگا نا، اور اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے کہ کیا مطلب ہو گیا کہ وہ اپنا نسب بدل رہا ہے، اور نسب بدلنا حرام ہے۔ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ حرام ہے، اور اس پر لعنت فرمائی گئی۔ جو نسب بدلنے والا ہے اس پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول پاک کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو نسب بدلنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہم اس کو سید مانیں گے، اور اس کی تحقیق میں نہیں، ہم جو ہے کہ اس میں تفتیش کرنے نہیں جائیں گے کہ یہ سید ہے کہ نہیں، اور اس سے کوئی پروف نہیں مانگیں گے، اس سے کوئی ثبوت نہیں مانگیں گے۔ ہاں کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو سید تو ہم اسے سید مان لیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے سید ہونے کی وجہ سے۔ اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر گئے۔ بہرحال تو ایسے بہت سے لوگ مارکیٹ میں آ گئے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں پر سادات کرام کے لیے کوئی مدد کی مہم چلائی جاتی تو بہت سے لوگ آ جاتے۔ اب اس میں ایک تو ہم نے عجیب بات سنی کہ ایک تو جمن سید بھی ہوتے ہیں، جمعہ والے سید۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تو سید، یہ کوئی بات ہوتی ہے بھائی؟ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تو سید، یہ تو کوئی سید کی وجہ نہیں۔ سید تو کسے کہا جاتا ہے؟ جو مولا کائنات کی اولاد میں سے ہو، جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہو اس کو سید کہا جاتا ہے، جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہو اس کو سید کہا جاتا ہے۔ اب یہ جمعہ کے دن پیدا ہونے سے سید تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، خود ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ پہلے فاروقی کہلاتے تھے، پہلے صدیقی کہلاتے تھے، اور اب سید ہو گئے۔ بھائی پہلے تم خود ہی فاروقی کہلاتے تھے، خود ہی صدیقی کہلاتے تھے، تو سید کیسے ہو گئے؟ فاروقی اور صدیقی کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے اس کو صدیقی کہا جائے گا، اور جو فاروق اعظم کی اولاد میں سے اس کو فاروقی کہا جائے گا، تو وہ سید کہاں سے ہوئے؟ تو اب جب ان سے کہا جائے اور جب ان سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیتے؟ ہم فاروقی سید ہیں، ہم صدیقی سید ہیں۔ بھائی یہ کون سی نئی قسم آ گئی سید کی؟ تو ایسا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ سادات کرام کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے سامنے ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں۔ ورنہ سادات کرام جو واقعی سادات، صحیح نسب سادات کرام، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر پر، کیونکہ ان کی رگوں میں کس کا خون روا دوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون روا دوا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سید فاسق بھی ہو جائے، یعنی سید گناہ کا کام بھی کرے، پھر بھی اس کی تعظیم کی جائے گی،
کیونکہ یہاں اس کے عمل کی وجہ سے اس کی تعظیم ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے نسب اور اس کے خاندان کی وجہ سے اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور خاندان کتنا بلند و بالا ہے. تو یہ سادات کرام کا مقام ہے. تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جھوٹے سید بن گئے اور اس طرح سے اپنے آپ کو مشہور کروا دیا کہ ہم سید ہیں. یہ بہت بڑی غلط بات ہو جاتی ہے. بہرحال سید کو اور بنو ہاشم کو، جو بنو ہاشم خاندان سے، ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب یہ جو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، تو یہ بنو ہاشم میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آل علی یعنی حضرت علی کی اولاد، اور پھر دوسرے نمبر پر آل عباس، حضرت عباس کی اولاد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ ان کی اولاد آئے گی. آل جعفر، حضرت جعفر کی اولاد، اور حضرت عقیل کی اولاد، اور حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد. یہ 5 خاندان ایسے ہیں جو بنو ہاشم میں آتے ہیں، اور ان کی اولاد میں سے جو بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے نسب کو سنبھال کے رکھا. ہندوستان میں تو ہمارے یہاں نسب محفوظ ہی نہیں ہے. ہاں بعض سادات کرام ہیں، ہم نے خود نے وہ نسب نامہ دیکھا، ان کا شجرہ نسب سادات کرام کے پاس، بعض سادات کرام کے پاس ان کا نسب محفوظ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نام لکھے کہ یہ ان کے والد، ان کے والد، یہ ان کے والد، پورا نسب محفوظ ہے. تو یہ سادات کرام ایسے بھی موجود ہیں ہمارے یہاں پر بھی. لیکن اکثر تو اپنے نسب کو ضائع ہی کر دیا ہے لوگوں نے، خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اور عجم کے جو ممالک ہیں، یہاں کے رہنے والوں نے اپنے نسب کو بالکل ضائع کر دیا. کسی کا نسب محفوظ نہیں، دادا پر دادا تک نام یاد ہوں گے، اس کے بعد کیا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ جو خاندان، یہ ہو سکتا ہے کہ عرب کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ ہوں ان 5 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، ورنہ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے، اور کون حضرت جعفر کی اولاد میں سے ہے، یا کون حضرت عقیل کی اولاد میں، کسی کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا. بہرحال سادات کرام ہیں، وہ سادات کرام بعض ایسے ہیں جن کے پاس تو نسب بھی ہے. تو ان کو، یہ جو 5 خاندان کے لوگ ہیں، یہ بنو ہاشم میں کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بنو ہاشم میں ہیں، یعنی ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، حضور کی مدد نہیں کی، بلکہ حضور کی مخالفت کی، اس لیے ان کو اس میں شمار نہیں کیا گیا. جیسے ابو لہب حضور کا چچا تھا، لیکن حضور کی مدد نہیں کی اس نے، بلکہ حضور کے خلاف نکلا، وہ حضور کی نافرمانی کی، حضور کا کہا نہیں مانا. تو اگرچہ بنو ہاشم میں سے ہے، لیکن اس کو اس میں شمار نہیں کریں گے، تو اس کی اولاد اس میں آئے گی نہیں اگر کوئی ہو بھی تو بہرحال بنو ہاشم اور سادات کرام کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سادات کرام ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم للہ رقم کے ذریعے سے ان سادات کرام کی مدد کریں، کیونکہ ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. تو ہمیں خود ہی جو ہے کہ دیکھنا ہے، خود ہی ہمیں جائزہ لینا اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، کہ سادات کرام میں سے کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، سامنے سے لے جا کر تحفے کے طور پر پیش کر دیں، ہدیے کے طور پر پیش کر دیں. اگر کچھ سامان کی ضرورت ہے تو سامان دلا دیں، اگر راشن کی ضرورت ہے تو راشن دلا دیں. اس طریقے سے سادات کرام کی مدد کریں، اور نیت یہ ہو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ راضی ہو جائیں گے تو رسول پاک بھی راضی ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے مدد کرنی ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. بہرحال اب آ گیا دوسرے نمبر پر اپنی اصل. اپنی اصل کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری اصل ہو گئے، یعنی ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی، یہ سب ہماری اصل، جتنا اوپر تک اگر موجود ہوں یہ سب ہماری اصل ہوئے کہ ان سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ان کی ہم اولاد ہیں. تو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور دادا دادی پر دادا پر دادی، نانا نانی پر نانا پر نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب تیسرے نمبر پر آتا ہے اپنی فرا، یعنی جو ہماری اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہو گیا؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان سب کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. اب بیٹے کی اولاد ہے، بیٹے کے بیٹے ہیں، یا بیٹے کے پوتے ہیں، یا اسی طریقے سے نواسے ہیں، نواسے کے نواسے ہیں، تو ان سب کو بھی زکوٰۃ، جتنے نیچے تک یہ سلسلہ چلا جائے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی اصل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی فرا کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے بعد آ جاتا ہے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ یہ حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. پھر آگے اب سوال یہ گیا کہ کن رشتہ دار، اب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی فرا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پھر کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اب یہاں پہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بہن اگر حاجت مند ہے، بہن اگر زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے. اب یہ جو رشتہ دار بتا رہے ہیں
یہاں ضرورت شرط یہ ہوگی کہ وہ مستحق ہوں زکوٰۃ کے. اگر مالدار ہیں پھر بھی ہم سوچ رہے کہ اپنی بہن کو زکوٰۃ دینی چاہیے, اپنے بھائی کو زکوٰۃ دینی چاہیے, لاؤ پہلے ان کو زکوٰۃ, حالانکہ وہ تو مالدار ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہے. اگر غیر مستحق کو آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں. مثال کے طور پر بہن ہے, اس کے پاس سونا چاندی موجود ہے اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ جو رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی, لیکن شرط کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں, شرعی اعتبار سے فقیر ہوں, یعنی نصاب کے برابر ان کے پاس مال نہ ہو تو حاجت اصلیہ سے زائد مال غیر نامی بھی ان کے پاس نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو پہلے نمبر پر ہے بہن, پھر ہے بھائی, پھر ہے چچا, پھر ہے پھوپھی, خالہ, ماموں, بہو, داماد, سوتیلا باپ, سگے باپ کو تو نہیں دے سکتے, سوتیلا باپ, سوتیلی ماں, شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد. کیا مطلب ہوا؟ شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی شوہر نے پہلے کسی اور عورت سے نکاح کیا تھا, کسی دوسری عورت سے نکاح کیا تھا, اس سے اولاد ہوئی تھی. اب اس عورت سے دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کے لیے وہ جو پہلی والی عورت سے جو اس کے شوہر کی اولاد ہے وہ کیا ہو گئی؟ شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد ہوئی. تو اس اولاد کو یہ عورت اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتی ہے. اسی طرح اس کا برعکس کر لیں, بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد, یعنی یہ عورت جس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے, اس کا پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اور اس سے جو اولاد ہوئی تھی وہ اس مرد کے لیے بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد مانی جائے گی, تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. تو یہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, لیکن شرط وہی ہے کہ مستحق ہونے چاہیے جو اوپر میں نے مصارف بیان کیے اس سے پہلے, کہ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جائے, یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر, جو میں نے دونوں کا وزن پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی کا وزن کیا ہوتا ہے اور 7.5 تولہ سونے کا وزن کیا ہوتا ہے, ان میں سے کسی ایک کے برابر بھی اگر حاجت اصلیہ سے زائد مال غیر نامی بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. جیسے کہ ایک شخص ہے کہ اس کے پاس ایک مکان رہنے کے لیے ہے لیکن ایک دوسرا ایکسٹرا اور زائد مکان ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے, تو یہ جو مکان جو ایکسٹرا اور زائد ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوا, اور اگرچہ وہ جس مکان میں رہتا ہے اور اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں لیکن ایک مکان زائد تو ہے اس کے پاس, تو اس مکان پہ اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, یعنی اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا کیونکہ ایک مکان اس کے پاس ایکسٹرا ہے, یا کسی کے پاس زمین ہے, یا کسی کے پاس کوئی اور دوسرا مال غیر نامی ہے جو نصاب کے برابر. جیسے گھر میں کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو استعمال میں نہیں آتی, جیسے سجاوٹ کا سامان, اور کبھی وہ اس میں بہت زیادہ خرچہ کر دیا جاتا ہے. اب وہ سجاوٹ کا سامان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے, تو اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, یعنی اس کی زکوٰۃ نکالنی نہیں ہے کیونکہ وہ مال غیر نامی. میں نے 3 قسم کے مال شمار کرائے تھے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. کون کون سے؟ سب سے پہلے سونا چاندی اور روپیہ پیسہ, دوسرے نمبر پر مال تجارت, اور تیسرے نمبر پر جانور. تو یہ گھر کا جو سامان ہے سجاوٹ کا یہ اس میں آتا نہیں, تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, یعنی اس کے مال کی ہمیں اور اس کی قیمت کی ہمیں زکوٰۃ نہیں نکالنی. لیکن اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے, یہ بات بھی ذہن میں رہے. اسی طرح اب جو مکان کی بات آ گئی ہے تو یہ سوال اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے کہ مکان کرائے پر دیا ہوا ہے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ مکان جو ہے وہ مال نامی میں نہیں آتا. جو 3 قسم کے مال ابھی بتائے اس میں مکان نہیں آتا, تو مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس کا جو کرایہ آ رہا ہے, ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر جمع ہونے کے بعد نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے یا دوسرے مال کے ساتھ روپیہ پیسے کے اسی کے جنس کا جو مال ہے روپیہ پیسہ ہے اس کے ساتھ مل کر اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس کرائے کی زکوٰۃ دیں گے. وہ مکان کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں کچھ لوگ مکان کی لے بیچ کرتے ہیں, مکان کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ہوتا ہے نا فلیٹ بیچتے ہیں یا زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے مکان خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا یعنی تجارت کی نیت سے خریدا تو وہ ہو گیا مال تجارت. اب جب وہ مال تجارت ہو گیا تو اس میں زکوٰۃ ہوگی. اب اس کے مال اس کی قیمت کی اس کی جو مالیت بنتی ہے یعنی سال پورا ہونے کے بعد اب دیکھا جائے گا جس وقت اس کا سال پورا ہو رہا ہے ابھی اگر وہ مکان بیچنے جائیں تو اس کی کیا قیمت بنے گی, تو اس قیمت کے اعتبار سے اس مکان کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جو مال تجارت ہو, یعنی جس کو بیچنے کی نیت ہی سے خریدا. ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے رہنے کے لیے خریدا ہے مکان, جب کوئی جو ہے کہ بیچنے کی نیت نہیں تھی, رہنے کے لیے خریدا, بعد میں ارادہ بن گیا, بعد میں ایسا سوچا کہ لاؤ اس کو بیچ دیتے ہیں
اور دوسرا کہیں اور لے لیں گے یا اس کو کہیں اور پیسہ جو ہے وہ کہیں اور لگا دیں گے تو وہ پھر مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو، خریدتے وقت ہی تجارت کی نیت ہو۔ جب خرید رہا تھا تبھی اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں اسی لیے خرید رہا ہوں کہ اس کو بیچوں گا، تو وہ ہو جائے گا مال تجارت۔ تو اسی طرح یہ تو ایک مثال دے دی، جو کاروبار کرتے رہتے ہیں، جو دکانیں چلاتے ہیں اور اس طرح کے جو سامان کو بیچتے ہیں، تو ان کے پاس بھی جو مال تجارت ہوتا ہے وہ بھی اگر نصاب کے برابر ہے یا روپیہ پیسے کے ساتھ مل کر، سونا چاندی کے ساتھ مل کر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو مال تجارت کی زکات دینی بھی واجب ہے۔ جو کاروبار کرتے دکان میں جو سامان ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بیچنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، دکانوں میں جو سامان بیچا جاتا ہے وہ جو مال تجارت ہوتا ہے، تو اس کی زکات اگر ادا کریں گے تو کیسے ادا کریں گے اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو کون سی قیمت کا اندازہ لگائیں گے ہم، یعنی ہم نے ہول سیل میں جتنے میں خریدا ہے اس قیمت کے اعتبار سے زکات ادا کریں گے، یا ہم ریٹیل میں جو بیچتے ہیں اس قیمت کے اعتبار سے ہم زکات ادا کریں گے؟ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کاروبار اگر ہم کر رہے ہیں اور ہمارے پاس مال تجارت ہے اور اس کی زکات ہمیں ادا کرنی ہے تو قیمت کون سی لگے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو خریدنے جائیں ہول سیل میں، اس وقت جب سال پورا ہو رہا ہے تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت کے اعتبار سے ہمیں زکات ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ کپڑا ہے اور کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور کپڑا اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے، مال تجارت۔ اب اس نے یہ کپڑا جب خریدا تھا پچھلے سال تو وہ 50 روپے میٹر تھا۔ جب پچھلے سال اس نے خریدا تھا یعنی ہول سیل میں جب اس نے لیا تھا تو وہ کتنے روپے میٹر تھا؟ وہ 50 روپے میٹر تھا۔ لیکن جب آج اس کا سال پورا ہوا ہے تو ابھی اگر ہول سیل میں اگر لینے جائیں تو وہ 60 روپے میٹر کا ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اب 50 روپے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ 60 روپے کا اعتبار ہوگا۔ وہ 60 روپے کے اعتبار سے زکات ادا کرے گا، اگرچہ وہ کتنے میں بھی بیچتا ہو، اگرچہ وہ 100 روپے میں بیچتا ہو، اگرچہ وہ کسٹمر کو 120 روپے میں دیتا ہو، یہ کتنے کے اعتبار سے زکات نکالے گا؟ 60 روپے کے اعتبار سے نکالے گا۔ تو یہ زکات ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ جو میں نے ایک چیز بتا دی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مال غیر نابی بھی یعنی سونا چاندی، مال تجارت اور جانور کے علاوہ بھی دوسرا مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو مال غیر نامی کی اگرچہ زکات واجب نہیں ہوتی لیکن وہ زکات کا مستحق بھی نہیں ہوتا، وہ زکات لے نہیں سکتا۔ اب ایک اور سوال ہے کہ زکات تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنی چاہیے یا ایک ساتھ میں ادا کر دینی چاہیے، یکمشت ادا کر دینی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سال مکمل ہو گیا ہے تو پھر فوراً پوری زکات ادا کرنا واجب ہے۔ سال پورا ہو گیا تو پورا حساب لگائیں اور جتنا بھی بنتا ہے وہ پورا ادا کرنا واجب۔ اب اگر لیٹ کریں گے، سال پورا ہونے کے بعد اگر لیٹ کریں گے تو پھر تاخیر کا گناہ ہوگا۔ سال پورا ہو جانے پر تاخیر نہیں کر سکتے، پھر لیٹ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ہم ایڈوانس میں زکات ادا کر رہے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایڈوانس میں بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے، تو اگر ہم ایڈوانس میں زکات ادا کر رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا سال جو ہے وہ شوال کے مہینے میں پورا ہو رہا ہے، یا جو ہے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ رجب کے مہینے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا شروع کر دیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی رقم ہے اور بینک سے نکالنے میں دشواری ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں، تو ایڈوانس میں نکالیں۔ تھوڑا نکال کے رجب کے مہینے میں آپ نے ادا کر دیا، تھوڑا شعبان کے مہینے میں نکال کے ادا کر دیا، تھوڑا رمضان کے مہینے میں، تھوڑا شوال کے مہینے میں، اور اس طریقے سے آپ نے جو مقدار بنتی تھی وہ پوری مقدار مکمل کر لی تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ ایڈوانس میں اگر ادا کر رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن سال پورا ہو چکا ہے تو پھر تھوڑی تھوڑی کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر آتا رہتا ہے کہ کیا جس کو ہم زکات دے رہے ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زکات ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ہماری نیت ہونی چاہیے، زکات ادا کرنے والے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم زکات دے رہے ہیں، اگرچہ ہم اس کو پھر عیدی کہہ کر دے دیں، اگرچہ ہم اس کو تحفہ کہہ کر دے دیں، ہدیہ کہہ کر دے دیں، گفٹ کہہ کر دے دیں، زکات ادا ہو جائے گی، ہماری نیت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے زکات مانگتے نہیں لیکن وہ ہوتے ہیں زکات کے مستحق، اور ہم اگر ان کو زکات کہہ کر دیں گے تو نہیں لیں گے۔ وہ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور حیا کی وجہ سے حاجت اور ضرورت ہونے کے باوجود وہ کہتے نہیں ہیں لوگوں سے، اور اگر ان کو کہا جائے کہ یہ زکات ہے تو لیتے نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تحقیق ہو جائے کہ واقعی وہ زکات کا مستحق ہے تو ہمیں عیدی کہہ کر دے دینا چاہیے، تحفہ کہہ کر دے دینا چاہیے، ہدیہ کہہ کر دے دینا چاہیے۔ اس طرح جو ہے کہ ہماری زکات ادا ہو جائے گی۔ ہماری نیت ہونی چاہیے، دینے والے کی
نیت ہونی چاہیے، تو اس طرح جو ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بینک میں جو پیسے جمع کرتے ہیں اور اس میں جو زائد رقم ملتی ہے، اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات، وہ پیسے ہم نے جمع کیے، ہم ہی مالک ہیں اس کے، تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جو بینک میں ہم نے رکھا۔ اور جو پیسے آ گئے ہیں اس میں بینک والوں کی طرف سے انٹرسٹ کے نام پر وہ بیاج سمجھ کے نہیں لینا چاہیے، وہ مال مباح ہے، لے سکتے ہیں، غیر مسلمین کی طرف سے ہے، تو وہ ہمارے بینک میں، ہمارے جو کھاتا ہے اکاؤنٹ میں جب وہ جمع ہو جائے گا تو اس کے مالک ہم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیجر بنک میں جو اندراج ہو جاتا ہے اس کو حکمن قبضہ مانا گیا ہے، گویا کہ ہمارا قبضہ ہو گیا، یعنی ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، گویا کہ ہمارا قبضہ ہو گیا، تو ہم اس کے مالک ہو گئے۔ تو جو زائد رقم اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں ہمیں ملی ہے، یا فکسڈ ڈپوزٹ اگر ہم نے کر دی اس میں جو زائد رقم ملی اور ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو گئی، دکھاتا ہے نا کبھی ہم چیک کرتے ہیں، تو اس میں وہ زائد رقم ایڈ ہو گئی، یا LIC کی پالیسی لی ہوئی ہے ہم نے، LIC کی پالیسی لینا دیکھیے اب کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے نہیں جائز ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس کی قسطیں، LIC جو ہوتا ہے بیمہ، زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، یا جو دوسری اسکیمیں ہوتی ہیں، بیمہ کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں اس آدمی کے لیے حصہ لینا جائز ہے جو اس کی قسطیں اور اس کی انسٹالمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے وقت پر بھر سکتا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 3-4 قسطیں ڈیلے ہو گئی تو پھر کیا دینا پڑتا ہے؟ بیاج دینا پڑتا ہے، جو حرام ہے۔ تو جس کو اپنی موجودہ حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ساری قسطیں بھر لے جائے گا اس کو اجازت ہوگی، اور جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں بھر پائے گا آگے جا کے تو اس کو LIC میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ بہرحال اگر کسی نے پالیسی لی ہوئی ہے اور اس کا اکاؤنٹ اس کا کھل چکا ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ اتنا اتنا پیسہ اس میں ایڈ ہو چکا ہے، ایک تو اس نے جمع کروائے ہوں گے، اس کی تو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، اور جو زائد رقم جو منافع کے نام پر اس میں ایڈ ہوئی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی واجب ہے، اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے کہ مختصر طور پہ صدقہ فطر کے بارے میں بھی لے لیتے ہیں، 4 منٹ کا وقت ہے، کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا بھی ضروری ہے، جیسے آدمی اگر رجب کے مہینے میں مالی کے نصاب ہوا تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی، اب آئندہ سال رجب کا مہینہ جب آئے گا تب واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے اندر ایسا ہوتا ہے نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی پہلے سے ہی مالی کے نصاب چلا رہا ہے تو اپنے سال کے اعتبار سے نکالتا ہی رہے گا، یہ بات ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری جو شرط ہے زکوٰۃ کے اندر وہ ہے مال نامی ہونا، یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت اور جانور، یہ 3 طرح کے جو مال ہوتے ہیں اسی میں زکوٰۃ ہے، جبکہ صدقہ فطر میں ایسا نہیں۔ صدقہ فطر میں یہ ہے کہ اگر مال غیر نامی بھی حاجت اصلیہ سے زائد دین سے فارغ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے جو بتایا تھا کہ کسی کے پاس ایکسٹرا مکان ہے تو صدقہ فطر واجب ہے اس پر، تو صدقہ فطر آدمی پر خود بھی واجب ہوتا ہے جو مالی کے نصاب ہے، اور اس کے نابالغ بچوں کا بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، یعنی ہمیں خود کا بھی ادا کرنا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی۔ ہاں بیوی کا واجب نہیں ہے، بیوی کا صدقہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، تو نابالغ بچے، ہاں بچے اگر بالغ ہیں اور بچوں کے پاس ان کا خود کا مال ہے تو پھر اس میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید کے دن صبح صادق کا وقت ہے۔ عید کے دن صبح صادق کے وقت جو مالی کے نصاب ہے صدقہ فطر کا نصاب پایا جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، جس کو ہم لوگ فطرہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ اور یہ ادا کب تک کرنا ہے؟ یہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، عید کی نماز بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بلکہ عید کا دن بھی گزر گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صدقہ ساقط ہو گیا، نہیں، پوری زندگی تک وہ باقی رہے گا، جب تک ادا نہیں کرے گا پوری زندگی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ادا کب کرنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے۔ ہاں اگر ہم رمضان میں بھی ادا کرنا چاہتے ہیں ایڈوانس میں، 15 رمضان کو، 20 رمضان کو، 21 رمضان کو، تو ادا کر سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ جو ہے کہ مسائل صدقہ فطر کے تعلق سے تھے۔ اب اعتکاف، کیونکہ آج جو ہے 20واں روزہ ہے تو اعتکاف آج سے ہی شروع ہوگا، تو اعتکاف کی عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ اعتکاف ہوتا ہے تو یہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ ہاں جو عورتیں ہیں، مسلمان بہنیں ہماری ہیں، مائیں ہیں، وہ گھر میں اعتکاف کریں گی، ان کے لیے مسجد بیت جو ہوگی، یعنی جہاں پر وہ عام طور پر نماز پڑھتی رہتی، وہ جگہ جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، فکس کی ہوئی ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کریں گی اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ اعتکاف عورتوں کے لیے وہاں ہوگا، لیکن مردوں کا اعتکاف یہ مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اب جمعہ مسجد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں تو پورے شہر میں ہر مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے کے زمانے کے اعتبار سے کہ پورے شہر میں ایک ہی جگہ پہ پہلے جمعہ ہوا کرتا تھا،
تو دوسری مسجدیں ایسی ہوتی تھی جہاں پہ جمعہ نہیں، 5 وقت کی نمازیں ہوتی تھی جماعت کے ساتھ لیکن جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو ایسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک اعتکاف واجب ہے یعنی منت مانی، نذر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب۔ اور ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، جو رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے کہ اگر پورے شہر کے اندر کسی نے نہیں کیا تو سب کا مواخذہ ہوگا، اور پوری بستی کے اندر اگر ایک آدمی نے بھی کر لیا تو باقی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ جو آخری عشرے، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ، ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ رکھنا ہی پڑے گا، روزہ رکھنا ضروری ہے ورنہ اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اب اس کے علاوہ تیسرا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ہے مستحب اور نفلی اعتکاف، یعنی جب بھی ہم مسجد میں آئیں اور اعتکاف کی نیت کر لی، چاہے جتنی دیر بھی ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 2 منٹ 3 منٹ یا جو ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ، جیسے نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، جتنی دیر تک اب مسجد میں رہیں گے اتنا اعتکاف کا ثواب ہمیں ملتا ہی رہے گا۔ اب اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بلا ضرورت بغیر کسی حاجت کے مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی طبعی حاجت ہے جیسے پیشاب پاخانہ استنجا وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل کی حاجت ہے تو ان چیزوں کے لیے باہر جا سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یا شرعی حاجت جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ایسی مسجد ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو اب ظاہر سی بات عید کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری جگہ جائے گا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری جگہ جائے گا، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ان ضرورتوں کے علاوہ اگر دوسرے کسی کام کے لیے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ابھی ایسا ہو جاتا ہے کسی کی میت ہو گئی تو نکل کر چلا گیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یا بیمار ہو گیا تو مجبوری ہے نکلے گا، گناہ نہیں ہے لیکن اعتکاف بہرحال اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو دیکھا کہ ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر بچانے کے لیے چلا گیا، آگ لگ گئی آگ بجھانے کے لیے چلا گیا، بہرحال بہت ضروری کام ہوتا ہے یہ سب، لیکن پھر بھی اعتکاف اس سے ٹوٹ ہی جائے گا۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جس کو ہم نے شامل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہو اور جو بھی احکام مسائل بیان کیے گئے ان کو سمجھ کر ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مسائل کو ہم نے صحیح طور پر سمجھا ہے ان مسائل کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔